رات کو ہم سوتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی، صبح کو اٹھتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی، کام پہ جاتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی، کام سے واپس لائٹ نہیں ہوتی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لائٹ کب ہوتی ہے۔ پاکستان مراعات یافتہ طبقے کے لیے، حکمرانوں کے لیے جنت ہے، لیکن عوام کے لیے دوزخ ہے۔ اچھا، کمپلین کرنے کے لیے جب ہم کال ملاتے ہیں کال سینٹر ان کو، کے الیکٹرک والوں کو، تو سب سے پہلے محترمہ کہتی ہیں کہ آپ بجلی کو کم سے کم یوز کریں تاکہ آنے والی نسلوں تک بجلی پہنچ سکے۔ اچھا بھائی، یہ جو 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہمیں بجلی مل رہی ہے، اب یہ بھی ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے سنبھال کے رکھ لیں تو پرائیویٹائزیشن کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن کے اوپر ایک حکومت ہوتی ہے۔ تو جاپان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ بھائی وہاں 5 منٹ ایک ٹرین لیٹ ہوئی تو اس کی کمپنی کا لائسنس بند ہو گیا۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس، بل پورا پے کر رہے ہیں۔ کون سے لائسنس کینسل ہوئے کے الیکٹرک کے؟ کہ الیکٹرک کو تو اور 10-15 سال کے لیے آپ نے لائسنس جاری کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں 70% بل پے نہیں ہے۔ بھائی میرا کیا قصور ہے؟ جو 30% بل کے پے کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اب میں آپ کا قصور بتاؤں۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ یہاں پر جو بلڈرز مافیا نے بلڈنگیں بنا دی ہیں، جو 4 فلور سے زیادہ الاؤ نہیں ہے، 7 فلور بنائے ہوئے ہیں، ان کو این او سی کس نے جاری کیا؟ ان 7 فلورز کے اوپر میٹرز کس نے لگائے اور کیوں لگائے؟ کشمیر میں اور کراچی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں باہر نکلے آپ احتجاج کر رہے ہیں، دیکھیں کشمیر والوں نے کیسا اپنا حق منوایا۔ دیکھیں کشمیر کی، کراچی کی، کوئٹہ کی، پشاور کی، ان کی تاریخ کے اندر فرق ہے۔ السلام علیکم، میں پاکستانی آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں میں لیاری میں موجود ہوں، میرا گھر لیاری میں ہے۔ دوستوں بہت برے حال ہے لیاری کے، 15 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہمیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس گرمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو ہمت فین بھی ہمت ہار گئے، پتہ نہیں کس جرم کی ہمیں سزا ملی ہے۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پورے کے پورے بل بھرنے کے بعد، انکم ٹیکس بھرنے کے بعد، ریٹرن فائل کرنے کے بعد بھی میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں بیٹھا ہوں۔ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ گیس کی ہے، پانی ہے ہی، پانی ہمیں باہر سے بھرنا پڑ رہا ہے۔ ایسی حالت میں حکومت ہمیں کیا سبسڈی دے رہی ہے؟ ایسی حالت میں آئی ایم ایف سے جو بھی قرضہ لیا جا رہا ہے اس سے کسی بھی غریب کو یا عوام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ مراعات یافتہ طبقہ، یہ طبقہ جو پالیسیز میکرز کا ہے، جو حکمرانوں کا ہے، جو آئی پی پیز کو چلا رہے ہیں، جو آئی پی پیز کے مالک ہیں، جو کے الیکٹرک کے مالکان ہیں، جو کے الیکٹرک کے شیئر ہولڈرز ہیں، یہ تمام کے تمام بہت ہی زیادہ مستحق ہیں ذلت کے، رسوائی کے، سزا کے، جہنم کے۔ ان لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ ابھی اتنی شدید گرمی ہے، رات کو 2 بجے تک لائٹ نہیں ہوتی، رات کو ہم سوتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی، صبح کو اٹھتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی، کام پہ جاتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی، کام سے واپس لائٹ نہیں ہوتی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لائٹ کب ہوتی ہے۔ 6 گھنٹے کے لیے، 7 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹے میں لائٹ آتی ہے۔ اس 6 یا 7 گھنٹے میں آپ کیا کر سکتے ہیں ترقی کے لیے؟ آپ اس ملک کو ترقی دیں، آپ اپنے حالات سدھاریں، بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، بچے کس طرح اتنی گرمی میں تیاری کریں؟ شدید مذمت ہونی چاہیے اس چیز کی۔ انتہا کر دی ہے حکمرانوں نے، جو پالیسیز میکرز ہیں، جن کو یہ کام دیا گیا ہے کہ جو ہماری عوام کی مدد کریں، وہ خود ساری مراعات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بجلی کے یونٹس فری، ان کی گاڑیاں فری، ان کی گاڑیوں کے پیٹرول فری، سب کچھ فری مل رہا ہے ان کو، اور وہ لوڈ شیڈنگ سے بھی آزاد ہیں۔ سیکیورٹی ان کو مل رہی ہے، سارے معاملات ان کے ساتھ اچھے چل رہے ہیں۔ پاکستان مراعات یافتہ طبقے کے لیے، حکمرانوں کے لیے جنت ہے، لیکن عوام کے لیے دوزخ ہے۔ 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، رات کو ہمارے بچے رو رہے ہوتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، گرمی دانوں سے بھر گئی ہیں کمر ان کی۔ ایک تو اتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہے لیاری، اتنے بلڈرز آ گئے ہیں، اتنی بلڈنگیں بنا دی ہیں، اس میں بچے رو رہے ہوتے ہیں، اتنا کنجسٹڈ ہو گیا، بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے رات بھر۔ بیچارے بڑے جو بزرگ ہیں وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں پوری رات، مگر لائٹ نہیں آتی۔ بہت برے حالات ہیں۔ اچھا، کمپلین کرنے کے لیے جب ہم کال ملاتے ہیں کال سینٹر ان کو، کے الیکٹرک والوں کو، تو سب سے پہلے محترمہ کہتی ہیں کہ آپ بجلی کو کم سے کم یوز کریں تاکہ آنے والی نسلوں تک بجلی پہنچ سکے۔ اچھا بھائی،
یہ جو 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہمیں بجلی مل رہی ہے، اب یہ بھی ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے سنبھال کے رکھ لیں۔ آئی پی پیز کیا کر رہے ہیں، جن کو اربوں روپے ایک ایک آئی پی پیز کو، ایک ایک کو 28 ارب روپے مل رہے ہیں۔ 24,000 میگا واٹ پاکستان کی ٹوٹل کھپت ہے، جبکہ پروڈیوس ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 20,000 میگا واٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 16,000 میگا واٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، لیکن آئی پی پیز کے پاس ٹوٹل پروڈکشن 50,000 میگا واٹ کی ہے، جو کہ وہ پروڈیوس نہیں کر رہی، اور لوگوں کو جو بل بھیجے جا رہے ہیں وہ 1,00,000 میگا واٹ یونٹ کے بل بھیجے جا رہے ہیں۔ انتہا کی حد ہو گئی ہے۔ پھر ایک نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ایک مفت وزیر ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی پرائیویٹائزیشن کو فروغ دینا چاہیے۔ پرائیویٹائزیشن کے الیکٹرک کی صورت میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب وہ پی آئی او کو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام نہیں کاروبار کرنا، تو بھائی حکمران کا کام بھی کاروبار کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے اپنے تو 18 کاروبار، آپ کی بیگمات کے، آپ کے بچوں کے، سب کاروبار منافع میں جا رہے ہیں، لیکن کاروبار مملکت نقصان میں جا رہے ہیں، عوام نقصان میں جا رہی ہے، آپ فائدے میں جا رہے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کو کرنے جا رہے ہیں، اسٹیل مل کو کرنے جا رہے ہیں، ریلویز کو کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کے گوادر پورٹ ہے، کیپٹی ہے، ان سب کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو عوام کو سہولت ملے گی اس کے ذریعے۔ کیا الیکٹرک کی سہولت تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر کے ہمیں سہولت دو گے یا آپ سہولت لو گے؟ یا ہم بیوقوف ہم نہیں ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ کتنے % شیئر اس کے لیں گے۔ آپ کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کی ٹکٹوں کے ریٹ ابھی کم ہیں، پی آئی اے پرائیویٹائز ہونے کے بعد آپ کی اور ان کی دونوں کی ٹکٹوں کے ریٹ کہاں جائیں گے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو پرائیویٹائزیشن کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن کے اوپر ایک حکومت ہوتی ہے۔ تو جاپان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ بھائی وہاں 5 منٹ ایک ٹرین لیٹ ہوئی تو اس کی کمپنی کا لائسنس بند ہو گیا، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس، بل پورا پے کر رہے ہیں۔ کون سے لائسنس کینسل ہوئے کہ الیکٹرک کے؟ کہ الیکٹرک کو تو اور 10-15 سال کے لیے آپ نے لائسنس جاری کر دیا۔ تو یہ اس قدر جہاں پر آپ کمیشن مافیاز کو لیں گے، جس قدر آپ پرائیویٹائزیشن میں اپنے شیئرز خریدیں گے، تو عوام کو کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ بہت بہت بری حالت ہے عوام کی کہ الیکٹرک جو بھی کر رہی ہے اس کو اس پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اچھا جی، کال کر کے بولتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اللہ کو مانو لوڈ شیڈنگ کو ختم کرو، تو کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں 70% بل پے نہیں ہے۔ بھائی میرا کیا قصور ہے؟ جو 30% بل پے کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اب میں آپ کا قصور بتاؤں، آپ کا قصور یہ ہے کہ یہاں پر جو بلڈرز مافیا نے بلڈنگیں بنا دی ہیں، جو 4 فلور سے زیادہ الاؤ نہیں ہے، 7 فلور بنائے ہوئے ہیں، ان کو این او سی کس نے جاری کیا؟ ان 7 فلورز کے اوپر میٹرز کس نے لگائے اور کیوں لگائے؟ اور اگر اس میں جو کرایہ دار آتے ہیں رہنے کے لیے وہ آپ کا بل پے نہیں کرتے تو آپ ان کی بجلی کیوں نہیں کاٹتے؟ آپ نے ہمیں کیوں ذلیل کیا ہوا ہے؟ ان کے اوپر آپ کارروائی کیجیے۔ یہ جو بلڈرز مافیا کا ساتھ آپ دے رہے ہیں کہ این او سی چاہیے بجلی کی، گیس کی، پانی کی، نہ یہاں پہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، تو یہ بلڈرز مافیا بغیر این او سی کے کیسے بلڈنگ بنا رہے ہیں اور آپ اس میں میٹر کیسے لگا رہے ہیں؟ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس میں ملوث ہیں۔ اچھا جی، یونٹس کم یوز کریں تاکہ آپ کا بل کم آئے۔ ایک تو یہ بل ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ دنیا میں یہ ہے کہ آپ جو چیز زیادہ خریدیں گے تو آپ کو اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ پاکستان میں بجلی اور گیس ایک ایسی بڑی مصیبت ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا 100 اور 200 یونٹ سے زیادہ بجلی کا بل نہ جائے اور 50 اور 90 یونٹ سے زیادہ گیس کا بل نہ جائے، نہیں تو آپ کی تنخواہ گئی۔ اچھا جی، یہ جو مصیبت ہے یہ تو کوئی عام بندہ ہی حکمران بنے گا، نیچے سے ہی جب اوپر جا کے کوئی کسی کو حکمرانی مل گئی، ان وراثتی خاندانوں سے جب ہماری جان چھوٹے گی، ان جتنے بھی مراعات یافتہ طبقے جو ٹیکس فری طبقہ ہے ان سے جب ہماری جان چھوٹے گی تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا، اور میرا خیال ہے تب تک اس دنیا کے اندر تمام توانائی کے ذرائع ختم ہو چکے ہوں، کیونکہ ہم اتنی گہری نیند میں ہیں کہ اس سے پہلے ہم جاگنے والے نہیں، جب تک تلواروں کا دور دوبارہ سے نہ آ جائے۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ بجلی کم یوز کریں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں حکیم صاحب، میں ان سے دوائی لینے کے لیے گیا تھا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی ان کا 55 یونٹ کا بل 45,000 روپے آیا۔ کیوں آیا بھائی 45,000 روپے؟ اس لیے کہ شک کی بنیاد پر کہ آپ نے اتنے کم یونٹ یوز کیا تو آپ نے ضرور کنڈا لگایا ہوگا تو کنڈے کے چارجز لگا دیے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور دوست نے ان کے کوچنگ سینٹر تھا، ان کے بجلی کا بل کم آیا تو نیکسٹ منتھ جو ہے وہ ان کی بھی کنڈا لگ کے آ گیا اور قسطیں بھی لگ کے آ گئی۔
वो परेशान हुए जब उन्होंने बिजली का बिल देखा कि ये इंस्टॉलमेंट कैसे और कुंडा कहाँ से लग गया, मैंने तो इंस्टॉलमेंट करवाई नहीं, वो खुद ही के इलेक्ट्रिक ने उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट कर दी। तो भाई ये मुसीबत कब तक हमारे ऊपर रहेगी। अभी पिछले महीने वाली साहब भी कह रहे थे कि हमने बहुत कम यूनिट यूज़ किए हैं क्योंकि 17 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, फ्रिज खराब हो रहे हैं, एसी तो वैसे ही नहीं है, हमारे घर में बंद पड़े हुए हैं, खराब है, उसको बनाने की हिम्मत नहीं है, टीवी खराब पड़े हुए हैं, तो यूनिट्स कम हमारे यूज़ हुए, ऐसा ना हो कि कुंडा लग गया। मुझे हैरत हुई बड़ी उनकी बात के ऊपर, और ये हकीकत है कि आप वो फ़ोन पे कहती है कि कम यूनिट यूज़ करें ताकि आपके बच्चों को मिल सके, आने वाले मुस्तकबिल में उनको रोशनी मिल सके। तो भाई कितने कम यूनिट यूज़ करें, और कम यूनिट यूज़ करते हैं तो आप कुंडा लगा के दे देते हैं। तो इस तरह से तो मसले हल नहीं होंगे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आपके ऊपर कि वो जो मीटर रीडर आता है वो देखता है कि हाँ भाई पिछले महीने ये एवरेज था, अभी ये एवरेज है, अभी कुंडा लगा दो इसको। अच्छा भाई ऊपर से इतने सारे इनकम टैक्स वो वसूल कर रहे हैं जी, सेल टैक्स ने, जीएसटी टैक्स ने, पता नहीं कौन कौन से टैक्स। तो भाई जब सारे टैक्स आपको के इलेक्ट्रिक से वसूल करने हैं हमसे, तो फिर आपने एफबीआर को क्यों खोला हुआ है? बराए मेहरबानी एफबीआर को बंद कर दीजिए। सारे टैक्स तो के इलेक्ट्रिक की आपको वसूल करके दे रही है, या जहाँ जहाँ भी आपने इलेक्ट्रिक के इस तरह से जो इदारे खोले हुए। तो हुक्मरानों से और मराहत याफ्ता तबकों से तो हमें कोई कोई भी गुजारिश नहीं है, ना चीफ जस्टिस से, ना वज़ीर आला से, ना वज़ीर आज़म से। हमें पता है कि ये मराहत याफ्ता तबका जितनी भी आईएमएफ से इमदाद लेता है, आप खुद ही कमेंट में बता दीजिए कि आईएमएफ की इमदाद से आप लोगों को कभी, मुझे, आपको कभी कोई फ़ायदा पहुँचा है? ये तो इन मराहत याफ्ता तबकों को फ़ायदा पहुँचता है। जितनी भी फॉरेन एड लेते हैं उनका पता नहीं ऑडिट भी नहीं होता, और वो उनकी करप्शन की नज़र हो जाता है। यही शक्लें दिखा के ये दुनिया से फॉरेन एड लेते हैं, हमें मजलूम बनाया हुआ है, और यही मजलूम की शक्लें दिखा के ये कहते हैं कि भाई हम बहुत गरीब हैं, पिसे हुए हैं, मरे हुए हैं, हमें फॉरेन एड दे दो। और जिन लग्जरीज गाड़ियों में ये घूमते हैं तो वो भी बड़े पहुंची हुई चीज़ है, आईएमएफ वाले और फॉरेन एड वाले, वो भी अपना कमीशन और सूद खाने के लिए इनको ये सारी चीज़ें दे देते हैं। वरना पाकिस्तान का क्या इसमें खुशहाल होगी। 50,000 अरब रुपए अंदरूनी कर्जा है, 120,000 अरब रुपए बैरूनी कर्जा है, 170,000 अरब अगर आपने आवाम के ऊपर यूज़ किए होते तो आज मैं 17 घंटे की लोड शेडिंग में नहीं बैठा होता। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, खुदा को मानो यार। खैर, कश्मीर में और कराची में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोग कह रहे हैं बाहर निकले, आप एहतजाज कर रहे हैं, देखें कश्मीर वालों ने कैसा अपना हक मनवाया। देखिए कश्मीर की, कराची की, कोयटा की, पेशावर की, इनकी तारीख के अंदर फ़र्क है, इनकी जोग्राफिया का फ़र्क है, इनकी स्ट्रेटजीज अलग अलग हैं। कश्मीर के अंदर पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपका बैठा हुआ है, इंडिया ताक लगा के बैठा हुआ है कि आप कोई गलती करें और उसको मौका मिले। जबकि कराची में, पेशावर में, कोयटा में आए दिन एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता। लाठी चार्ज कर दिया जाता है, आंसू गैस फेंके जाते हैं, मार कुटाई की जाती है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता। जबकि कश्मीर में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपने शुरू में जो बेवकूफ़ी की, कश्मीर वालों के ऊपर आपने चढ़ाई की, उसका नतीजा आपको बाद में समझ में आया कि ये कितनी बड़ी गलती की आपने। फिर कुछ शायद अक्लमंदों ने आपको ये इशारा दिया होगा, मशवरा दिया होगा कि ये हम कश्मीर के ऊपर ये सब कुछ नहीं कर सकते जो हम कराची, कोयटा और पेशावर और लाहौर में करते हैं। तो हम कश्मीर की तरह एक दिन सड़कों पे आके अपना हक नहीं मनवा सकते। उसके लिए बहुत जद्दोजहद की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें आगे आना पड़ेगा, हमें सीटों पर आना पड़ेगा, हमें सियासत में आना पड़ेगा। तब जाकर कराची का मसला, कोयटा का मसला, पेशावर का मसला, पाकिस्तान का मसला हल होगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस मुल्क की भलाई के लिए सियासत के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के अंदर आए हैं, और फिर वो इस सियासत या ब्यूरोक्रेसी से बेजार होकर रिज़ाइन दे के दूसरे ममालिक में जाते हैं, वहाँ ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं या अपना कारोबार करने लग जाते हैं। कोई खुदा को माने ऐसा ना करे। अगर आप में से कोई सच में इस मुल्क का भला करने के लिए किसी सीट पे आया है, तो अगर रिज़ाइन करता है तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, सियासत के अंदर आएँ, सियासत में एंटर हों। इंशाल्लाह कभी आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन कोशिश करें। अगर ब्यूरोक्रेसी में है तो वहाँ लगे रहें, कोशिश करें। जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी इंडिया के अंदर केजरी अग्रवाल जो हैं, इन्होंने कस्टम ऑफिसर थे, कोशिश की करप्शन को रोकने की, ऊपर से प्रेशर आया, रिज़ाइन किया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सियासत में आए, वज़ीर आला बन गए, उस सीट पे आ गए जहाँ से प्रेशर आता था। अब देखें वहाँ 200 यूनिट बिजली के फिर फ्री हो गए हर घर के लिए। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन औरतों के लिए फ्री, स्कूल्स हाई लेवल, हॉस्पिटल्स हाई लेवल, कहाँ उसने पहुँचा दिया। करप्शन तो है बहुत ज़्यादा, वो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी बहुत ज़्यादा आ गई। हमारे यहाँ भी बेहतरी शुरू ही नहीं हुई, हम बहुत पीछे हैं। तो हमें सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा उन मुहिब वतनों से जो इस मुल्क की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए किसी सीट पर आएँ। आप सबसे गुजारिश है कि अपना काम
ٹھیک سے کریں تاکہ آنے والا کل ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے کچھ بہتر ہو۔ 30 سال پہلے بھی یہ برے حالات تھے، آج بھی برے حالات ہیں، لیکن 30 سال کے بعد اور زیادہ برے حالات ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے یہ انرجی سورسز ختم ہونے والے ہیں۔ دنیا کوشش کر رہی ہے کہ ان کا الٹرنیٹ کیسے لایا جائے۔ جب سب کے جہاز زمین پہ پڑے ہوں گے تو کیسے ان کے جہاز ہوا میں اڑیں گے؟ ہمارے سیاستدان ان علاقوں میں ان ممالک کی نیشنلٹیز لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ 30 سال کے بعد 50 سال کے بعد کن ممالک کے جہاز اڑیں گے اور ان کو چاند پہ لے کے جائیں گے۔ یہاں پر وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پوری زندگی ہمیں یہ بکواس کرتے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم اس ملک میں کاروبار لانا چاہ رہے ہیں۔ اپنا کاروبار تو لے آؤ پہلے آپ اس ملک کے اندر، یہاں سے تو پیسے بٹور کے آپ جتنے بھی جو بھی چیف جسٹس بھی پچھلے تھے جو کہتے تھے کہ ہم یہاں کاروبار لائیں گے، یا جتنے بھی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد پہلا یہی کام کرتے ہیں کہ اپنا کاروبار باہر جا کے کریں۔ ان کو پتہ ہے یہاں سیکیور نہیں ہے، کچھ بھی سیکیورٹی نہیں، کیونکہ آپ نے یہاں کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں، کیونکہ آپ نہ آئے، آپ میں اہلیت ہے ہی۔ تو جو اہل ہیں ان سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں۔ ہر آدمی، ہر شخص جو پریشانی مشکل میں ہے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ بہت برے حالات ہیں، بس ہم برداشت کر رہے ہیں، بس کوشش کرتے ہیں کہ آنے والا کل کچھ بہتر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔